189. یہ دو رکوع جو ہیں، رکوع 24 میں ہے نا، یہ 24 اور 25 حج کے متعلق ہیں۔ ریلیٹڈ ٹو حج۔ جیسا کہ کل بات ہوئی تھی نا، یہ عبادات کے موضوع، تو کل جو ہے وہ روزوں کے احکام اور رمضان، وہ بھی ایک بڑی عبادت، اور اس کے بعد یہ حج، تو اب دو رکوع حج سے متعلق ہیں، عبادات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ وَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ وَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے، جو اسلامی عبادات ہیں ان کا اپیئرنس آف مون سے بڑا تعلق ہے۔ روزے رکھتے ہیں چاند دیکھ کر، عید الفطر بناتے ہیں چاند دیکھ کر، عید الاضحیٰ بناتے ہیں وہ بھی چاند دیکھ کر نا، ذی الحج کا۔ تو چاند کا ذکر آ گیا، اہلہ ہے۔ گزشتہ رکوع میں آپ نے روزوں کا پڑھا تھا نا، تو کہا کہ دیکھو چاند جو ہے یہ وقت کا حساب تمہیں بتاتا ہے اور حج کے ایام بھی۔ اچھا، اس کے فوراً بعد جو ایک توہم پرستی تھی وہاں پر، اس کی نفی کر دی، اس کا ازالہ شروع ہی میں۔ وہ کیا تھی؟ کیونکہ حج کا ہے نا موضوع، تو وہاں کے وہ لوگ جب حج کا ارادہ کرتے تھے اور حج کا احرام باندھ لیا، لیکن کی بات ہو رہی ہے لوکل لوگوں کی، وہیں کی، احرام باندھ لیا، اب کسی وجہ سے گھر آنا پڑ گیا حالت احرام میں، کوئی ضرورت، کوئی چیز رہ گئی، کوئی چیز لینی ہے،
تو وہ کہتے تھے احرام کی حالت میں دروازے سے نہیں داخل ہو سکتے آپ، نکل گئے نا ایک دفعہ حج کی نیت سے اور کام ضروری ہے، جانا ہے گھر کے اندر، تو وہ کہتے تھے کوئی پچھلے دروازے سے چلے جاؤ، چھت سے کود کر چلے جاؤ، لیکن پراپر مین گیٹ نہیں یوز کرنا جو انٹریس ہے۔ جہالت، توہم پرستی، خود سے یہ چیزیں بنائی ہوئی تھی ہیں نا جی، بہت سی ایسی ملیں گی ہیں جہالت کے دور میں۔ اللہ نے وہ کہا کہ کوئی نیکی نہیں ہے، وَلَيْسَ الْبِرُّ، کوئی یہ نیکی نہیں ہے کہ جی وہ سیدھے دروازے سے، اصل دروازے سے نہیں جانا، پیچھے سے جانا ہے۔ کا اصل چیز ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری۔ یعنی پرہیزگاری کیا ہوتی ہے، تقوی کیا ہوتا ہے؟ ہر برے کام سے بچو اور ہر نیکی کے کام میں سبقت لے جاؤ۔ یہ طبقہ ہے، اس طرف سے آؤ، دروازے سے جانا اور دیوار کے پیچھے سے کودنا یہ کوئی وہ نہیں ہے۔ تو آیت مبارکہ یسألونک، یہ لفظ کافی آتا ہے نا یسألونک، ہیں یہ، ہاں جی بالکل بالکل، جو وہ وہاں پر جو چیزیں لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہیں اور وہ اس کی کلیئرنس چاہتے ہیں، تو وہ اسی الفاظ سے جو ہے نا وہ آتا ہے۔ الفاظ بہت سے آئیں گے، آگے بھی آئیں گے نا جی۔ پڑھیے آپ، یہ یا ہے، اس کو ملائیں، یس لو نکا، ملائیں اسے، یس آلو نکا، بریک ڈاؤن ہے یہ۔ یا وہ شروع میں یا آئے تو وہ کا مطلب دیتا ہے، الف آئے تو کیا مطلب دیتا ہے؟ نہیں، شروع میں، ہاں ویسے کیا بھی ہوتا ہے، کیا بھی ہوتا ہے میں، اور اگر تا آئے اور نون آئے اگر شروع میں، ہم، یہ یاد رکھنا، یہ مضارع کی علامات کہلاتی ہیں۔ جیسے ماشاء اللہ، ہاں جی بالکل، جیسے نعبدو تو ہم کہیں گے ہم عبادت کرتے ہیں۔ دعائے قنوت آپ پڑھیں نا، کتنی دفعہ شروع میں نون ہے، نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک، سب نون سے شروع ہو رہے ہیں۔ مضارع کی علامت ہے کہ ہم توکل کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اچھا، سالہ اردو کا ہی لفظ ہے، مانگنا، سوال کرنا، اسی سے سائل ہے، وہ سوال کرتے ہیں۔ واو نون جو ہے نا، یہ جمع کی علامت ہوتی ہے، ایک بندہ نہیں سوال کر رہا، یہ سب لوگوں کے ذہنوں میں سوال تھا، ہے نا جی۔ واو نون، یہ بھی جیسے کافر ہے نا تو واو نون لگا دو، جمع ہو گیا، قل یا ایھا الکافرون، جمع ہو گیا کافرون، یعنی ایک کافر سے نہیں کہا جا رہا، سب سے، یا ہاں جمع ہو جاتا ہے جی بالکل۔ تو جمع کے لیے آپ لفظ سب استعمال کر دیں، اردو میں سب ہوتے ہی جمع کے لیے، ایک کو کبھی بھی آپ یہ سب نہیں کہیں گے، اس میں جمع کا ہے۔ کا آپ سے، وہ سب آپ سے سوال کرتے ہیں۔ یسألونک کا بہت دفعہ آئے گا یہ سوال، سورہ بقرہ میں بھی، آگے رکوع آ رہا ہے اس میں بھی آئے گا، کیا خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، یہ بھی یسألونک سے پوچھا ہے انہوں نے سوال کر کے نا، وہ سوال کرتے ہیں کہ جو انفاق کہا جاتا ہے، کیا خرچ کرنا ہے، کہاں پر کرنا ہے۔ تو فرمایا یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، کس چیز کے بارے میں؟ عن الاہلہ، ان کا ایک مطلب کے بارے میں اور متعلق بھی ہوتا ہے، ان بارے میں متعلق، اہلہ، اہلہ کیا ہے؟ حلال نہیں کہتے، حلال، حلال چاند کو کہتے ہیں، جو شروع کا ہونا نہیں ابتدائی، اس کو حلال اس طرح لکھا جاتا ہے، یہ والا حلال نہیں، یہ حلال اور حرام کے ساتھ ہے، یہ جس کو کریسنٹ کہتے ہیں، کریسنٹ باریک چاند، یعنی جو چاند نکلتا ہے اسی سے ہوتا ہے نا جی ابتدائی، تو حلال اسی کو کہتے ہیں، مطلب یہ چاند کے بارے میں، جو چاند چھڑتے ہیں۔ تو فرمایا قل، جو یہ سوال کر رہے ہیں انہیں بتا دیجئے، ہی مواقیت للناس والحج، ہی وہ
مواقیت اردو کا لفظ ہے یہ، وقت اور اوقات نہیں کہتے، وقت اور اوقات، مواقیت اوقات ہیں للناسی لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے، اور والحج اور حج کے لیے ہیں، یعنی وقت کا حساب کتاب وہ بھی اور حج کے دنوں کا، کیونکہ ظاہر ہے یکم ذی الحج تو پھر جب وہ 9 تاریخ آتی ہے تو وہ یوم عرفہ بن گیا، اور 10 کو قربانی والا دن، تو وہ ہلال ہی سے تو ہے نا، تو والحج اور حج کے لیے۔ آگے فرمائے وہ لیس البر، لیس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، بر کہتے ہیں نیکی کو، ابرار اس سے فاعل ہے، ابرار نیکی کرنے والا، لوگ نام رکھتے ہیں نا ابرار، اس کا مطلب ہے نیکوکار، تو لیس البر نہیں ہے نیکی، کیا کہ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، یہ نیکی نہیں ہے، بِأَن یہ کہ تَأْتُوا، عطا یاتی آتا ہے نا، بڑا بہت دفعہ لفظ آتا ہے، یہ یاد رکھ لینا چاہیے، عطا یاتی، عطا ہو گیا ماضی، یاتی مضارع ہو گیا، دیکھو یا سے شروع ہو رہا ہے نا، یاتی، عطا یاتی، ایک ہوتا ہے اس کا آنا اور ایک ہوتا ہے عطا، توئے والا عطا کر لو، توئے والا عطا کر لو، عطا کرنا یعنی جیسے ابھی فرمایا دینا، دینا، یہ دونوں معنی کافی فریکوینٹلی آئے ہیں قرآن میں، تو تاتو ہو گیا اسی سے، عطا سے ہے جی، تاتو ہو گیا یعنی تھوڑا سا آگے کر دیجیے گا، اچھا تاتو، شکریہ، تو تا ہو گئی جی مضارع کے علامہ تم، اور واو الف ہو گیا جمع کا، تم آؤ، آتے ہو، یہ کہ تاتو تم آؤ البیوتا، بیوتا بیت کی جمع ہے، بیت گھر کو کہتے ہیں، گھر، بیت اللہ، اللہ کا گھر، گھر میں آؤ، گھروں میں آؤ، من ظہوریہا، ظہور کیا ہے جی؟ ہاں بیک، یس یس، ظہر کی جمع ہے نا، ظہر پیٹھ کو گیا، کمر کو کہتے ہیں نا، انقض ظہرک ورفعنا ظہرک، آپ کی کمر بوجھ توڑے دیے جا رہا تھا، ہم نے اس کو آسان کر دیا، اتار دیا، ہاں بیک سے، پیچھے، پیٹھ کو کہتے ہیں، تو بیوت کے ساتھ آیا تو وہ پچھواڑا ہو گیا، یعنی بیک آف دا ہاؤس، تو کہا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ من اتقیٰ، جو بھی تقوی کی روش اختیار کرے، تقوی، تقوی جو ہے وہ بس شریعت کی روح ہے، تقوی وہ قرآن میں بہت دفعہ آیا ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو ہے، تقوی، تقوی سمپل ورڈز میں یہی کہ ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرے جس سے اللہ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے زندگی میں، اور ہر اس کام سے بچے جس سے اللہ ناراض ہو، بس یہ تقوی ہے، یہ تقوی ہے، تو گناہوں سے بچ بچ کر نکلنا اللہ کی رضا کے لیے، یہ تقوی ہے۔ وہ کسی صحابی نے بھی پوچھا نا، تو مثال سے انہوں نے واضح کیا، انہوں نے کہا جی جنگل میں ایک پک ڈنڈی ہے اور دونوں طرف جو ہے نا بڑی خاردار جھاڑیاں ہیں، اور وہ اتنی زیادہ ہیں کہ وہ پک ڈنڈی پر بھی آ رہی ہیں، بہت بڑے بڑے کانٹے، اینڈ دیر از نو آلٹرنیٹ، کوئی اور روٹ نہیں ہے، وہیں سے گزرنا ہے آپ نے، کیسے گزرو گے؟ وہ کہے گا جی بہت بچا کر کپڑوں کو سمیٹوں گا، سائیڈ ایسے نکل کر کانٹا نہ ہو جائے، بس انہوں نے کہا کہ یہ دنیا میں جو ہے نا دونوں طرف کانٹے ہی کانٹے بچھے ہوئے ہیں، کوئی ادھر شیطان کھینچے گا، کوئی نفس آپ کا ادھر کھینچے گا، کہیں لالچ اور طمع آ جائے گی، کبھی کچھ آ جائے گا، ان کو بچ بچا کر اپنے زندگی کا سفر مکمل کر دینا ہے، اور جو اس طرح سفر کر مکمل کر کے اللہ کے دربار میں پہنچ گیا وہ متقی ہے،
یہ معمولی بات نہیں ہے، ویسے ڈسکرائب کرنا تو شاید آسان ہو کیونکہ یہ دس از اے ٹیسٹ ہے نا جی، بہت جگہ آتا ہے، بندہ لڑکھڑا کے کر جاتا ہے نا، وہ کہتا ہے جی بعد میں اللہ سے توبہ کر لیں گے، یار یہ تو بڑا منافع مل رہا ہے یہ، اچھا وہ دوسرے انداز میں سوچنے لگتا ہے کہ یہ بھی تو کفران نعمت ہے، ھذا من فضل ربی، گھر پہ آیا ہے، میں نے تو نہیں منگایا تھا تو اس کو میں ٹھکرا دوں، وہ اس طرح جسٹیفائی کرتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو لفافے پہ آ رہی ہے، کوئی تو ہوگا نا بیٹھے بٹھائے، لیکن یہ انسان ہے، بہرحال انسان اسی طرح ہے کہ وہ اپنے ضمیر اور اس کو کسی طرح سیٹسفائی کرتا ہے، اگرچہ اس کا ضمیر بتا رہا ہوتا ہے کہ دس از رانگ، ٹھیک نہیں ہے، بس وہ دلاسا دینے کے لیے۔ تقوی، بہرحال تقوی کا آپ دیکھیں گے قرآن حکیم میں بڑا کثرت سے ذکر ہے، فریکوینٹلی، بھئی یہی روح ہے۔ اچھا آگے یہ بتا دیا کہ یار گھروں میں سیدھے دروازے سے آؤ، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، پچھواڑے سے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ وَأْتُوا، تم آؤ، الْبُيُوتَ، گھروں میں، من ابوابها، ابواب باب کی جمع ہے، یعنی جو پراپر دروازہ ہے وہاں سے آؤ۔ نہیں شارٹ کٹ نہیں یار، مطلب ہے یہ توہم پرستی ہے، آپ کس انداز سے لے رہے ہیں؟ شارٹ کٹ کا ہو گیا، وہ تو مشکل راستہ ہے، شارٹ کٹ کیسے ہو گیا؟ پیچھے سے آئیں گے، دروازہ نہیں ہے، وہ دیوار کو پھلانگ رہے ہوں گے، وہ تو اور رسکی ہے، آپ کو چوٹ لگ جائے، وہ کر جائے، لیکن یہ دس از ناٹ دا شارٹ کٹ، یہ ہے توہم پرستی، یہ ہے یعنی بیس لیس عقائد بنا لیں، یہ جہالت کی باتیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ آج کل کے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ وہم پرستی، یعنی کالی بلی آگے سے گزر گئی، وہ نہیں جانا، واپس چلو جی واپس چلو، دس از ناٹ شارٹ کٹ، یہ توہم پرستی ہے یار، یہ ذوف اعتقاد ہے، ذوف اعتقاد ہے۔ ہاں کالے کپڑے، نئی گاڑی پر وہ جوتی تک لٹکائی ہوتی ہے، یار یہ وہم پرستی ہے، شارٹ کٹس نہیں، اس کو اس انداز میں آپ دیکھیں، یہ وہم ہوتا ہے کہ جی نظر لگ جائے گی، یہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ اللہ سے تحفظ مانگنا چاہیے، سبھی کی خیر مانگنا چاہیے کہ یا اللہ تو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور ہر بری گھڑی سے بچا، ہر مشکل اس سے بچا۔ وہ جوتیاں اور کالے کپڑے لٹکانے سے کیا ہوتا ہے یار یہ بڑی کامن سی چیز ہے، یہ توہم پرستی ہے، وہم بہت ہوتا ہے، وہم و گمان۔ چھوٹی سی دعا ہے، جی لا حول ولا قوت الا باللہ، ہاں اور گھر سے باہر نکلیں۔ ہاں یہ بڑا اچھا، یہ مسنون دعا ہے، مسنون دعا ہے بالکل، لا حول، بلکہ نا لا حول ولا قوت، ہاں، اور بسم اللہ توکلت علی اللہ، یہ کہہ کے نا بسم اللہ توکلت علی اللہ کہہ کے قدم باہر رکھیں، اور لا حول ولا قوت، یہ ہمیں روٹین بنا لینی چاہیے، گھر سے نکلیں، اور یہ بڑا اچھا ہے۔ ہمیں جو ہے نا وہ جو مسنون طریقے ہیں سنت والے، ان کی طرف آنا چاہیے، سب سے نجات، یہ تو سب وہ ہے وہم انسان نے پالے ہوئے ہیں نا، ہے نا جی، توہم پرستی۔ بہت ہیں یہ، یعنی سوسائٹی میں دنوں کا کیا ہوا ہے یار، یہ پتہ نہیں اس دن کو یہ کام نہیں کرنا، منحوس دن ہے، کسی نے وہ سفر کا کہہ دیا، سفر کے مہینے میں نہیں کرنا، یہ کہاں ہے؟ کسی شریعت میں ہے کہ سفر کا مہینہ پتہ نہیں، نعوذ باللہ منحوس تک کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا ہے یار؟ وہم ہے، خود سے بنا لیا کہ اس دن کو نہیں کرنا، اس مہینے میں نہیں کرنا، سارے مہینے اللہ کے ہیں، سارے دن اللہ کے ہیں، 3-13-23، ہاں یہ دیکھو 3-23 نا، یہ سب جو ہے نا توہم پرستی ہے، وہم، ان سے نکلنا چاہیے۔ یہ دین بڑا براڈر سپیکٹرم پیش کرتا ہے، یہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اور ایک اللہ کی طرف آؤ، توحید کی طرف، اللہ سے مانگو، بیڑا پار ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ بس بہرحال ہے، تو یہ اس آیت میں توہم پرستی کا ہے۔ تو وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تو کہا تم آؤ بیوت اپنے گھروں میں، ابوابها، ابواب باب کی جمع ہے نا، باب دروازے کو کہتے ہیں، وہاں ہر دروازے کا نام ہے نا حرم میں، باب فہد، باب عزیز، ہے نا جی، باب دروازہ، تو ابوابها دروازوں میں ان کے، اور کہا کہ
ہاں وہ نیکی نہیں ہے. وہاں پہ کہا نا کہ ولاکن البر من اتقی، اصل نیکی یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو. تو پھر کہا واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو یعنی اللہ سے ڈرو، اللہ کی ناراضگی سے ڈرو. لعلکم تفلحون، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، ہے نا جی. اللہ اکبر. تو فلاح جو ہے وہ اسی میں ہے. تو یہ اس آیت مبارکہ میں یہ جاہلیت کے دور کا اس کی تردید کی ہے، اس کی نفی کی ہے. وہ جیسا میں نے عرض کر دیا، جاہلیت میں یہ تھا کہ اگر احرام باندھ لیا ہے حج کے لیے اور پھر اپنے گھر میں آنا پڑ گیا کسی ضرورت سے، تو وہ کہتے تھے کہ صحیح پراپر دروازے سے آنا گناہ ہے، پیچھے سے بے شک دیوار پھلانگ کر آ جاؤ یا چھت پر سے آ جاؤ، وہ بلکہ اس کو نیکی سمجھتے تھے. تو اللہ نے کہا یہ کوئی نیکی نہیں ہے یار، یہ خود سے بنائے ہوئے ہیں، خود سے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. تو یہ قتال، جہاد، لڑائی، یہ دشمن سے دین اسلام کی سربلندی کے لیے، یہ بھی عبادات میں ہے. تو فرمایا کہ ہاں کہ قتال کرو، کن سے؟ یقاتلونکم، جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، ان اللہ لا یحب المعتدین. تو آیت نمبر 190 وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین. وقاتلوا، اور تم لڑو، قتال کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. کن سے؟ الذین یقاتلونکم، الذین ان سے جو یقاتلونکم قتال کرتے ہیں تم سے، لڑتے ہیں تم سے. اب دیکھیں قرآن کے الفاظ پر ذرا غور کرنا چاہیے. اب یہ قتال کی آیات پڑھ کر کہے کہ جی اسلام تو کہہ رہا ہے کہ قتال کرو، لڑو، مرو. اسلام تو لفظی سلامتی سے ہے، پیس لونگ مذہب ہے. یہ کیا کہا؟ الذین یقاتلونکم. اب دوسرا تم سے لڑ رہا ہے، مار رہا ہے، تم ہاتھ باندھ کر بس کھاتے رہو، مار کھاتے رہو، ہے نا جی. یقاتلونکم، جو تم سے لڑ رہا ہے جواب دو، کیونکہ تم حق پر ہو دین اسلام کی سربلندی کے لیے. تو کہا الذین ان سے، یقاتلونکم وہ لڑتے ہیں تم سے، یا مضارع کی علامت، اور قتال سے لفظ ہے، قتال کرنا جہاد، اور کم تم سے. ولا تعتدوا، کیا خوبصورتی ہے. اب دیکھیں لڑائی میں انسان ایموشنل ہو جائے، سینٹیمنٹل ہو جائے، حد سے بڑھ جائے، مسلمانوں کو ایڈوائز کیا جا رہا ہے ولا تعتدوا. اجازت ہم دے رہے ہیں کہ ان کو جواب دو. الذین یقاتلونکم، جو تم سے لڑ رہے ہیں لڑو، مارو ان کو، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا ولا تعتدوا. دیکھو زیادتی نہیں کرنی تم نے نا. جتنا دشمن تم پر جس انداز سے وار کر رہا ہے بس اس حد تک. دوسرا زیادتی نہیں کرنی، اس کے یہ بھی معنی ہیں کہ ہم نے اجازت دی کہ وقاتلو، قتال کرو، تو تم ضعیف لوگوں کو بھی مارنا شروع کر دو، دشمن کے، تم دشمن کی عورتوں کو مارنا شروع کر دو. یہ تعتدو ہے، مردانہ بات نہیں ہے. یا تمہارا موقع ملے تو دشمن کے جانوروں کو مارنے لگو. باڑا ہے، دشمن کی گائیں ہیں، وہ تو بیزبان ہے نا، مار دو یار جذبات میں آ کے، یہ تو دشمن کی ہیں. اچھا دشمن کا ایریا ہے، تیار فصل کھڑی ہوئی ہے، لڑائی ہو رہی ہے نا، تباہ کر دو فصل کو، دشمن کی ہے. لڑائی میں تو جذباتی ہوتا ہے. کہ نہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. مردانہ وار دشمن سے لڑو، ان کی گردنیں اڑاؤ جو زیادتی کر رہے ہیں. یہ تو زیادتی کے زمر میں آئے گا کہ بھی عورتوں کو اور ضعیف بوڑھے لوگوں کو، چھوٹے بچے ان کو مار رہے ہو نا. دیکھو منع کیا ہے، کہا اس قسم کی زیادتی نہیں کرنا. اور اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو کبھی پسند نہیں کرتا. ان اللہ لا یحب المعتدین، واضح کر دیا.
ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا نہیں یحب، حب سے ہے، حب محبوب، پسند کرتا کن کو، معتدین، معتد ہو گیا زیادتی کرنے والا، یا نون لگ گیا جمع، معتدین زیادتی کرنے والوں کو۔ جی سر یہ جو کہا گیا کہ تم اللہ کی راہ میں لڑو، ہاں جی، تو جو لوگ تنظیمیں بنا کے جس کو سو کال لوگ ٹیررسٹ کہتے ہیں، وہ بھی تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں، تو ان کو الٹا ٹیررسٹ کہہ کے مارا جاتا ہے، سمجھے نا جی، رائٹ جو بھی ہے، تو یہ وہ رائٹ ہے یا رانگ ہے؟ نہیں دیکھیے اس کا تو ایک پورا کنسیپٹ ہے نا جی، اس کو تو بڑا ایک وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ضرور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ، یہ جہاد کا، لیکن یہ کوئی انڈیویجول رائٹ نہیں ہے کہ جی کوئی ایک گروہ بندہ اٹھے اور کہے کہ جی اللہ نے کہا ہوا ہے قاتلو، میں نے مار دینا ہے، اس کو اڑا دینا ہے۔ یہ ایک جو ہے نا کولیکٹیو کنسیپٹ ہے، اس امت کا جو امیر ہے وہ باقاعدہ اناؤنس کرتا ہے کہ جہاد کیا جائے، اور وہ باقاعدہ اجازت ہوتی ہے اور پھر لڑا جاتا ہے۔ یہ ایک پورا وہ ہے، آپ پوری شریعت پڑھیں نا، اس میں جہاد کا یہی کنسیپٹ دیا گیا ہے، ورنہ تو کیوس ہو جائے گا نا، جو اٹھا جی ہم جا رہے ہیں جی بارڈر پر لڑنے جا رہے ہیں اور وہ کرنا ہے، تو وہ باقاعدہ جو دیکھیں نا یہ مسلمانوں کے لیے، اور مسلمانوں سے ایک اسلامی ریاست ہی ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے۔ اس کے جو امیر ہیں ظاہر ہے وہ مسلم ہوں گے، وہ دین اسلام کے بارے میں سوچیں گے کہ ہمارے مذہب دین پر تو وہ کوئی آنچ نہیں آ رہی ہے، یا دشمن زیادتی تو نہیں کر رہا، تو وہ باقاعدہ منظم کرے گا۔ اس میں دیکھو نا، اسی لیے نفیر، بعض جگہ نفیر عام، جیسے غزوہ خندق میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نکلو گھروں سے، نکلو، کہا انہوں نے، آپ نے نا کہ یہ دشمن سے لڑنا ہے، اور سب گھروں سے لڑے۔ اور کچھ جگہ ایسا ہوتا ہے جو تیار فوجیں ہیں سلطنت میں ہوتی ہیں، ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کا سوال اس لحاظ سے بڑا وہ ایک ویلڈ ہے کہ یہ ایک رانگ کنسیپٹ ہے کہ جی یہ گروہ اٹھ کر وہ چلا جائے کہ جی وہاں پر ان سے زیادتی ہو رہی ہے۔ نو ڈاؤٹ زیادتی ہو رہی ہے، یہ تو ہر بندے کی فیلنگس ہوتی ہے کہ مسلمان بھائی مظلوم ہیں، مارے جا رہے ہیں، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے نا جی۔ وہ طریقہ کار جو ہے وہ ہو نہیں سکتا، ہاں بس یہ دیٹس اندر آسپیکٹ، بس اس کو آپ بدبختی کہہ لیں کہ وہ آپ کے جو کرتا دھرتا ہے امیر ہیں، ان کو کرسی زیادہ عزیز ہو کہ جی اگر ہم نے کر دیا تو ہماری تو حکومت ہی چلی جائے گی، تو یار ان سے پیار سے ہی کرو تاکہ کرسی برقرار رہے، کچھ گیو اینڈ ٹیک ہی کر لو یار کرسی برقرار رہے۔ لیکن جس میں وہ ہو نا قوت ایمانی، بہت بڑی چیز ہے قوت ایمانی، کہ یار اللہ نے قرآن میں کہا ہے اور یہاں پر یہ ہو رہا ہے، تو وہ تمام ذاتی مفادات کو چھوڑ کر وہ کر دیتا ہے۔ یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ تو بہت ساری چیزوں میں آئے گا، آپ کو دیکھنے میں آئے گا کہ وہ کمپرومائز کر جاتے ہیں۔ وہ کمپرومائز کیوں؟ کہ وہ خود ہی اپنے آپ کو اس حالت میں بنایا ہوا ہے کہ وہ کوئی حق کی بات بلندی نہیں کر سکتے، ہے نا جی۔ ہاں بس ایسے ہی ہے نا یار۔ اس میں ہارڈ لک یہ ہے کہ 56 تعداد میں تو ہیں، لیکن وہ سبھی جو ہے نا بس کیا کہا جائے، عیاش ہوتا ہے نا کہ اپنے پر ہی خرچ کرنا، عیاشی زندگی۔ کبھی انہوں نے یہ کنکریٹ وے میں نہیں دیکھا کہ جو باطل قوتیں ہیں ان سے لڑنا چاہیے۔ حالانکہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو۔ کیا مطلب گھوڑوں کو تیار رکھو؟ مینس کہ جنگ کے لیے یو مسٹ بی فلی پریپیئرڈ۔ یار وہ گن، ٹینک اور میزائل اور ساری چیزیں بنا سکتے ہیں، وائی ناٹ یو؟ منع نہیں کیا قرآن نے دشمن سے مقابلے کے لیے۔ تم محلات بنا رہے ہو، سونے کے ڈھیر بنا رہے ہو، اپنی وہ کر رہے ہو، تو وہ پہلے واٹس ایپ پر آتا تھا، پتہ نہیں کون سے اسلامی ملک کا تھا، اس کی ہر چیز سونے کی تھی، بڑے وہ واٹس ایپ آتا رہا، گولڈ کی، گولڈ اس نے دکھایا
کاریں اور وہ گھر میں سامان آل گولڈ. ہاں یورونائی انہوں نے نا تو ایسے ہیں. باتھ روم کی فٹنگز ہیں جو وہ ٹیپس ہیں وہ سونے کے ملازمات. تو یہ دیکھیں نا دس از آل ویسٹیج. تو اس کو ایک پروڈکٹیو وے میں لگاؤ اگر اس عیاشی میں پڑیں گے تو یہ بڑا وہ ہے سینسیٹیو ہے نا جی. اللہ اکبر. ہاں دیکھیں زوال کی وجہ بھی ویسی یہی ہے, ورنہ قرآن نے اتھارٹی دی ہے ان کنتم مومنین, اگر تم سچے مومن ہوگے تو غالب تم ہی رہو گے, واضح کر دیا. لیکن ان کنتم مومنین بنو تو صحیح نا, مومن تم سارے بنو تو کیوں نہیں اللہ کی وہ آئے گی. اور قرآن پڑھیں کیسے کیسے آیا, وہاں پر 313 تھے, 1000 تھے, اور ان کے پاس اتنا اسلحہ, اونٹ, گھوڑے, ان کے جو سردار تھے سب کو اڑا دیے 70. جی جی حال میں طالبان کو دیکھ لیں, ہاں ان کے پاس کیا تھا, ان کے پاس کیا تھا, قوت ایمانی نے کتنی. جب وہ میزائل ہاں چلاتے تھے تو امریکن پریشان ہوتے تھے. ایگزیکٹلی ہاں. اور وہ ایک سپر پاور کو شکست نہیں دی, وہ تو کئی ملکوں کا مجموعہ تھا, نیٹو تھا وہ اور وہ ساری سپر پاورز تھیں, جرمنی وغیرہ اور یہ سب اس میں شامل تھے. If you are not with us, you are against us. ہاں ایگزیکٹلی. تو یہ جو ہے نا یہ بہرحال ایک بڑا ہارڈ لک ہی کہہ سکتے ہیں, اس میں اب کیا کیا جائے. اینی وے تو دیکھیں اگر قتال کی لڑائی کی اجازت دی تو ساتھ ہی کہا ولا تعتدوا, تم نے زیادتی نہیں کرنی, تمہیں اجازت دی جا رہی ہے اپنے ڈیفنس کی اور اس کی, لیکن زیادتی نہ ہو. یہ نہ ہو کہ تم بچوں کو اور بوڑھوں کو, ضعیف کو مارنے لگو اگر تمہیں چانس مل رہا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں کرنا ہے. اللہ اکبر. اب اگلی آیت میں بالکل اسی ریفرنس سے یہ کہا کہ جب یہ تم سے لڑ رہے, زیادتی کر رہی ہیں, تو پھر جہاں بھی تمہیں ملے تم مار سکتے ہو. اور دیکھو انہوں نے بھی تو تمہیں گھروں سے نکالا تھا, جلا وطن کیا, تو تم بھی ایسا کر سکتے ہو. تو فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. دیکھیں یہ آیت بھی قتال کے بارے میں ہے, اور لاسٹ میں اللہ نے یہی فرمایا کہ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ, اگر وہ تم سے لڑیں, قاتلوکم وہ لڑیں تم سے آخر میں, تو کہا فقتلوہم, تم بھی مارو ان کو, تم بھی ان سے قتال کرو. اچھا اب آیت کا شروع سے دیکھیے گا, کہا وقتلوہم, اور تم قتل کرو ہم ان کو, کفار کو, حیث ثقفتموہم, ثقفتموہم کا وہی مطلب ہے جو وجدتموہم کا ہے, پانا, ایک ہی معنی ہے. حیث جہاں ثقفتموہم تم پاؤ ان کو, اور کہا کہ وَأَخْرِجُوهُمْ, اور